السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہرین سعید کا ناول واجبات عشق، ایپیسوڈ نمبر 2۔ چونکہ آج اتوار تھا تو پری نے صبح سے ہی واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی اور اب تو دوپہر ہو چکی تھی۔ کپڑے سارے دھونے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا بنایا اور اب وہ فریش ہو چکی تھی۔ والدہ صاحبہ گھر کا سودا صرف لانے گئی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ پری نے دوپٹہ سر پہ جمایا اور دروازے کے پاس جا کے پوچھا، کون؟ چونکہ امی گھر نہیں تھیں تو اس نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ میں ہوں پری، دروازہ کھول۔ افرا کی آواز پہ پری نے مسکراتے دروازہ کھولا۔ افرا اندر آ گئی تو اس نے دوبارہ دروازہ لگا دیا۔ کھیر بنائی تھی، سوچا تجھے چیک کروا دوں۔ افرا نے دوپٹے کے نیچے سے پلیٹ نکالتے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ پری نے اس سے پلیٹ لی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ افرا بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ پری نے وہ کھیر اپنی پلیٹ میں منتقل کی۔ پری، سنا ہے تیری یونی میں لڑکے بھی ہیں، پیارے بھی ہیں کہ بس گزارا ہی ہے؟ افرا نے منہ کے زاویے بناتے پوچھا تھا۔ اس کی بات پہ میر شاہ کی مسکراہٹ پری کو یاد آئی تھی۔ پیارے تو بہت ہیں، اس نے بے ساختہ سرگوشی کی تھی۔ آواز اتنی کم تھی کہ افرا کو سنائی نہیں دیا تھا۔ کیا؟ افرا نے دوبارہ پوچھا۔ پری نے پلیٹ دھو کے اسے پکڑائی اور کمرے میں لے جاتے بولی، میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں، لڑکے دیکھنے نہیں۔ پری نے اسے بیڈ پہ بٹھاتے کہا، بیٹھ، میں چائے لاتی ہوں تیرے لیے۔ اسے کہتی وہ پھر کچن کی طرف جانے لگی۔ نہیں پری، رہنے دے، تکلف مت کر۔ پری کو پیچھے سے افرا نے ہانک لگائی، چپ کر کے بیٹھ جا، تکلف کی کچھ لگتی۔ اسے ڈانٹتے وہ چائے بنانے لگی تھی۔ وشا نے جلدی سے اس کے گریبان سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اگر وہ خود نہ ہٹاتی تو قریب تر تھا کہ مقابل خود اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، کیونکہ سامنے والے کے تیور ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ آلو؟ ولی اسے دیکھتے خوشی سے چہکا تھا اور وشا جو کہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، ولی کے چہکنے اور آلو کہنے پہ دوسری طرف منہ کر کے اس نے اپنی ہنسی بمشکل ضبط کی تھی، اور اس کی یہ حرکت عالیہ شاہ کو اچھی خاصی چبھی تھی۔ ولی تب تک ان دونوں کے قریب آ گیا تھا۔ ولی نے اسے زور سے ہگ کیا۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے میں بیسٹ فرینڈ رہ چکے تھے۔ جب سے دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا وہ مل نہیں پائے تھے۔ وشا ولی کے دوست کو غائبانہ طور پر جانتی تھی، اسی لیے اندر کی طرف بڑھی تاکہ کوئی اہتمام کر سکے، اور لاؤنج میں آتے ہی وہ کھل کے لفظ آلو پہ ہنسی۔ ہانی نے اسے ہنستے دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ وہ ہنستے کچن کی طرف بڑھ گئی اور ہانی نے کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ بتا کے نہیں آ سکتا تھا؟ ولی نے اس سے الگ ہوتے مصنوعی غصے سے کہا، سالے پہلے یہ بتا آلو کس کو کہا ہے؟ عالیہ نے اس کے پیٹ میں مکہ مارتے اپنا بدلہ لیا۔ ولی کا کہکا بلند ہوا۔ وہ جانتا تھا عالیہ کو اس لفظ سے کس قدر چڑ تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی تھی، لیکن خیر، عالیہ شاہ اور ولی چودھری کو آپس میں ملتے اور اس طرح سے ہنستے کوئی دیکھ لیتا تو ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ لیکن عالیہ شاہ کی زندگی میں میر شاہ کے علاوہ اگر کوئی اہمیت رکھتا تھا تو ولی چودھری ہی تھا۔ ولی اسے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ میری جان، تم ہی میری بہو بنو گی۔ مسز شاہزیب نے زینی کو گلے لگا کے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہلکا سا مسکراتی ان سے الگ ہوئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مسز شاہ نے بائی کے لیے ہاتھ ہلایا۔ جیسے ہی وہ گاڑی شاہ ولا سے نکلی، مسز شاہ وہاں پرسوچ انداز میں کھڑی رہ گئیں۔ انہیں میر یا عالیار کو اس لڑکی سے شادی کے لیے راضی کرنا تھا، کیونکہ وہ ایک موٹی آسامی تھی اور اپنے باپ کی پراپرٹی کی تنہا وارث۔ وہ لڑکی اپنے باپ کی کمزوری تھی اور مسز شاہ کی کمزوری دولت، لیکن قسمت اپنا داؤ کھیلنے کو تھی۔ وشا، مسز چودھری، ہانی اور ولی ناشتہ کر رہے تھے۔ ہانی، جلدی سے بیگ لے آؤ۔ ولی مسز چودھری سے پیار لیتا ہانی سے بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ آج ڈرائیور انکل نہیں آئے تھے تو ہانی ولی کے ساتھ یونی جا رہی تھی۔ ہانی جلدی سے بیگ اٹھاتی ولی کے پیچھے بھاگی تھی۔ وشا کو آج یونی نہیں جانا تھا، اس لیے وہ مسز چودھری کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہمدان، میں تمہیں آخری دفعہ یاد کروا رہی ہوں، مجھے پک کرنے آ جانا۔ وہ لاؤنج پہ صوفے پہ لیٹنے والے انداز میں بیٹھے ہمدان کو انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی۔ جہاں تو وہ آج مسٹر زاہد درانی کے ساتھ رہی تھی، لیکن اسے واپسی پہ ہمدان نے پک کرنا تھا جو آج چھٹی پہ تھا، اور اینا کو 10 دفعہ اسے یاد کروا چکی تھی۔ ہمدان ٹراؤزر شرٹ میں رف سے حلیے میں ملبوس تھا اور اینا کی بات اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ اب اتنا بھی وہ بھلکڑ نہیں تھا، کر ہی لے گا اسے پک۔ اینا بیگ اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی اور ہمدان نے سر جھٹکا۔
وہ آج بھی اپنی ہیوی بائک پہ بیٹھا، بلیک جینس پہ بلیک شرٹ، بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے، بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کیا تھا۔ یونی کی پارکنگ میں بیٹھا ببل گم جماتے وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ یونی میں داخل ہوئی، میر نے اس کی طرف دیکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ پری کو وہ بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ روز اس کے آنے سے پہلے وہاں اپنی مخصوص جگہ پہ موجود ہوتا تھا۔ وہی مخصوص مسکراہٹ وہ پری کو دیکھ کے پاس کرتا تھا۔ پری نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی اور میر بھی اپنی کلاس کی طرف بڑھا۔ ولی آج پھر SHO زمان چودھری سے ملنے آیا تھا۔ بہت خاص بات ہوگی جو انہوں نے ایمرجنسی میں اسے کال کر کے بلا لیا تھا۔ ولی نے دستک دی اور کم ان کی آواز پہ جیسے وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے مسکراتی بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولی کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے نظر انداز کرتے ہاتھ ماتھے تک لے گیا اور سیلیوٹ کیا تھا۔ آج گڈ مارننگ سر کے جواب میں زمان چودھری کی طرف سے مسکراہٹ معدوم تھی جو ولی کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ آتی تھی۔ ایک احسان چاہتے ہیں ولی تم سے آج، امید ہے منع نہیں کرو گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر ولی کی طرف دیکھتے مدعا بیان کیا۔ ولی نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور پھر گردن موڑ کے صوفے پہ بیٹھی عرفہ کو۔ ولی کو دیکھ کے پورا اسرار سا مسکرائی۔ عرفہ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے دھمکی بھری کالز موصول ہوئی ہیں۔ ولی وہ میرا قیمتی اثاثہ ہے، میں اسے کھو نہیں سکتا، اور تمہارے علاوہ کسی اور پہ مجھے بھروسہ بھی نہیں ہے۔ ولی کو ان کو لہجے میں ڈر محسوس ہوا، اور ولی ان کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اتنا بھی جانتا تھا کہ عرفہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ صرف ولی کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہانہ تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ولی نے ان کو دیکھتے سوال کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم آج کا سارا دن عام کپڑوں میں عرفہ کے ساتھ گزارو اور مشاہدہ کرو کہ کیا واقعی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے یا اس کا وہم ہے۔ انہوں نے ولی سے درخواست کی۔ ولی نے سر اس بات میں ہلا دیا تو عرفہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈیڈ اس کے معاملے میں کس قدر حساس تھے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ولی کے علاوہ مر کے بھی کسی اور پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اور ولی انہیں منع کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ داد دینی چاہیے تھی عرفہ زمان چودھری کی عقل کو۔ وہ آگے آگے چلتی اس کمرے سے نکلی اور ولی اس کے پیچھے۔ ولی نے اس کی پشت کو گھورا۔ آج کا سارا دن اس مصیبت کو جھیلنے گزارنا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے سامنے چلتے ملٹی میڈیا کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا سٹاف اس کے سامنے پروجیکٹ پہ پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں لبوں پہ جمائے وہ انہیں مارک سے سن رہا تھا۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی تو اس نے کھڑے ہو کے اپنے سٹاف کو ان کی غلطیاں سمجھائیں۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی، غلطی کا لفظ اس کی ڈکشنری میں نہیں آتا تھا۔ میٹنگ روم سے نکلتے جب اس نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرنا چاہا تو وشا کے ہاتھ کا لمس اپنے سینے پہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ پہلے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا کہ عالیہ شاہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا پیدا بھی نہیں ہوا، اور آج ایک صنف نازک کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ گیا تھا۔ عالیہ شاہ کو یہ سوچ کے غصہ بھی آیا اور وشا کی مسکراہٹ یاد آئی تو اس نے سر جھٹکا تھا۔ ان کا لیکچر فری تھا۔ میز ڈیسک پہ چڑھ کے بیٹھا تھا اور اس کے چمچے چمچہ گیری کرتے اس کے ارد گرد جھمگھٹا لگائے کھڑے تھے۔ میر، کتنے دن لگیں گے تمہیں شرط جیتنے میں؟ ایک منچلے لڑکے نے پوچھا تو ہادی نے بے یقینی سے میر کو دیکھا، اور میر نے جان بوجھ کے اسے بھرپور نظر انداز کیا۔ Within 3 weeks؟ میر کے لہجے میں لاپرواہی سی تھی۔ سب گروپ والے طنزیہ مسکرائے تھے، صرف ہادی تھا جو ابھی بھی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میر کلاس سے باہر نکلا تو ہادی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ شاہ میری بات سنو۔ ہادی کے کہنے پہ وہ رکا اور پلٹا۔ سناؤ۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس نے ہادی کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ مت کرو پلیز۔ ہادی کا لہجہ منت بھرا تھا۔ شاہ کو اس کی بات ناگوار گزری۔ یہ کون سا پہلی بار ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ شرط لگائی ہے میں نے لڑکیوں پہ، جیتتا بھی ہوں۔ پہلے تو کبھی تم نے کچھ نہیں کہا، آج کیوں؟ میر کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ ابرو اچکائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے لڑکیاں تمہارے اسٹیٹس کی ہوتی تھیں جنہیں تمہارے شر سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن پری مڈل کلاس ہے شاہ، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہادی نے سنجیدگی سے اسے اپنا نقطہ نظر بتایا۔ او پری، واو، نام بھی پتہ کروا لیا تم نے، گریٹ، اور شکریہ نام بتانے کا۔ بائی دا وے، نائس نیم، پری۔ وہ مسکراتا کہتا پلٹا تو ہادی کا دل کے اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور میر شاہ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ ہادی نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف بڑھیں، پری، اینا اور ہانی۔ کینٹین میں جا کے وہ ایک طرف میز پہ اینا اور ہانی بیٹھ گئیں اور پری کاؤنٹر کی طرف کچھ لینے کی نیت سے بڑھی۔
میر جو کہ کینٹین میں ایک ٹیبل پہ بیٹھا تھا، پری کو کاؤنٹر کی طرف بڑھتے دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے ہوا۔ ہادی نے بے بسی سے پہلو بدلا۔ وہ میر کو اس دلدل میں دھنستے صرف تماشائی کی طرح دیکھ رہا تھا اور یہی تکلیف دہ تھا۔ کیا 50 روپے کا؟ او بھائی، ہمارے محلے میں رشید کی دکان سے یہ بسکٹ 20 روپے کا ملتا ہے۔ پری ہاتھ نچا نچا کے کاؤنٹر بوائے کو کہہ رہی تھی۔ میر اس کے پیچھے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا مسکرایا۔ وہ صرف 30 روپے کے لیے بحث کر رہی تھی۔ ہانی نے جب کاؤنٹر کی طرف دیکھا تو پری کو بحث کرتا دیکھ وہ اس کی طرف بڑھی۔ میر سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ ہانی آئی اور پری کا ہاتھ دباتے اسے چپ کروایا اور پیمنٹ کرتی پری کا ہاتھ پکڑتے مڑی۔ پری کی نظر میر پہ پڑی جو کچھ فاصلے پہ نفی میں سر ہلاتے ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ پری کو ایک دم شرمندگی ہوئی تھی۔ ہمدان نے ٹائم دیکھا تو ابھی اینا کو لینے جانے میں وقت موجود تھا، تو وہ صبح سے منہ جھاڑ حلیے میں پھر رہا تھا۔ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ وہ نہاتے ہوئے گانا گانے میں مصروف تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ نہاتا تو اپنی پسند کا ہر گانا گاتا۔ نہاتے اسے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں رہا کہ اسے اینا کو پک کرنا تھا۔ موم بھی ابھی گھر پہ نہیں تھی ورنہ وہ یاد کروانے آ جاتی، اور ہمدان صاحب نہاتے گانا گانے میں مصروف تھے اور گھڑی باہر 2 کا ہندسہ عبور کر گئی تھی، جبکہ اینا کو 1:15 پہ فری ہونا تھا۔ وہ اور عرفہ شاپنگ مال گھوم رہے تھے۔ ولی بلیک جینس پہ وائٹ شرٹ، سن گلاسز لگائے عرفہ سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ اس لڑکی نے صبح سے اس کا دماغ کھا لیا تھا اور اب وہ کتابوں کے بہانے اسے پورے شاپنگ مال گھما رہی تھی۔ ولی نے ایک آدمی کو عرفہ کا پیچھا کرتے نوٹ کیا تھا، لیکن ولی نے ایک دفعہ بھی مڑ کے اس آدمی کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی اور ایسے شو کیا جیسے اس نے اس آدمی کو دیکھا بھی نہ ہو۔ اسے صرف عرفہ کا ری ایکشن نوٹ کیا تھا جو ترچھی نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی کہ اس آدمی کا ولی کو پتہ چل جائے، لیکن ولی کی زیرک نگاہوں کو صرف کچھ منٹ میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ آدمی عرفہ نے خود اپنے پیچھے لگایا ہے۔ ولی صرف اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ یہاں اس کا دماغ گھومتا تو عرفہ تو گئی تھی، ساتھ وہ آدمی بھی جاتا۔ تبھی ولی کو ہانی کا میسج ریسیو ہوا۔ ولی کو اسے پک کرنا تھا۔ عرفہ کو بتاتا وہ پری کو پک کرنے کے لیے یونی کی طرف گاڑی لے جانے لگا۔ ولی نے عرفہ کی حفاظت کے لیے حوالدار کو بلا لیا تھا۔ پری کا گھر چونکہ یونی سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ تو چل کے ہی جاتی تھی۔ ہانی کو لینے ولی آنے والا تھا، لیکن ہمدان صاحب کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اینا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ شاید آج بھی ہمدان اسے یونی سے لینا بھول گیا تھا۔ ولی کی گاڑی ہانی کو دکھائی دی تو اس نے ہاتھ مسلتی اینا کو دیکھا جو ہمدان کا نمبر ٹرائی کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن وہ اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تو واش روم میں گنگنانے میں مصروف تھا۔ آ جاؤ، میرے بھیا ہی ہیں، تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، ہانی نے اس کا ساتھ لیتے کہا۔ اینا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، سو وہ ہانی اور ولی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ولی گاڑی میں بیٹھا ہانی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی کو آتے دیکھا۔ صرف ایک نگاہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ سیدھا کر لیا۔ اینا گاڑی سے تھوڑی دور کھڑی ہو گئی۔ ہانی نے ولی کو بتایا کہ اس کی دوست کو بھی ڈراپ کرنا ہے، اس کا بھائی لینے نہیں آیا اسے۔ ولی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اینا پیچھے بیٹھ گئی اور ہانی ولی کے ساتھ آگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ولی کو اکیلے آگے بیٹھنا نہیں پسند، آخر کو وہ کون سا ڈرائیور ہے۔ اینا بیٹھی تو پھر پری نے اس کے گھر کا ایڈریس ولی کو بتایا، جبکہ اینا خود کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑا سا راستہ طے ہونے پہ ولی کو گاڑی روکنی پڑی کیونکہ چیکنگ ہو رہی تھی۔ پولیس والے گاڑیوں کو روک روک کے کچھ دیکھ رہے تھے۔ اینا نے پولیس والوں کو دیکھ کے منہ بنایا، اسے پولیس والے کبھی پسند نہیں رہے۔ ولی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو پولیس اہلکار نے اسے دیکھ کے سلیوٹ کیا۔ اینا کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی جو نیچے گاڑی میں گر گیا تھا۔ ولی نے گاڑی آگے بڑھائی تو اینا نے دیکھا کہ ایک پولیس والا کسی لڑکی سے پیسے لے رہا ہے۔ جس سے امیر ہونا ہو وہ پولیس میں چلا جائے، رشوت خور۔ اینا بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ ولی اور ہانی کے کانوں نے بھی سنا، اور ولی چودھری کا پیر بے ساختہ بریک پہ پڑا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہانی کا سر سامنے بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اینا نے بھی خود کو سنبھالا۔ ہانی نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی، اور اینا میڈم کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جن پولیس والوں کے خلاف وہ بول رہی ہے انہی کی گاڑی میں سفر بھی کر رہی ہے۔ ولی نے غصے سے اینا کو بیک مرر سے گھورا، لیکن اینا اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ولی نے غصے سے گیئر لگایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ہانی اس کے غصے پہ مسکرائی۔ وہ اپنی جاب کے معاملے میں بہت ٹچی تھا۔ ولی کا دماغ ہی گھوم گیا تھا، ایک تو عرفہ اور دوسری یہ ہانی کی دوست۔
ہمدان شاور لے کے نکلا تو ٹاول سے اپنے بال جھاڑ رہا تھا۔ ٹاول اس نے گردن میں لپیٹا تھا۔ وائٹ بنیان پر بلیک جینز پہ وہ مگن سا واش روم سے نکلا۔ اس نے ٹاول بیڈ پہ پھینکا اور بیڈ پہ پڑی بلیک شرٹ پہنی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے سیٹی بجاتے بال بنائے۔ بال بنا کے سیٹی بجاتے ہی وہ چارجنگ پہ لگے اپنے موبائل کی طرف بڑھا تو اسے اینا کی طرف سے بے شمار میسیجز کالز موصول ہو چکی تھیں۔ اس کے ہونٹ سیٹی بجاتے گول ہی ساکن ہو گئے۔ آج بھی وہ اینا کو یونیورسٹی سے پک کرنا بھول گیا تھا۔ او تیری ہمدان، بے ساختہ اس کے منہ سے وہ 3 لفظ نکلے جو اپنے ہر کارنامے کے بعد بولتا تھا۔ فون کو کان سے لگائے چابی اٹھاتا وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے آتے اس نے پورچ میں گاڑی کو ریورس کیا اور گاڑی گیٹ سے ابھی نکلی ہی تھی کہ ولی کی گاڑی آگے سے آئی اور دونوں گاڑیوں کی زوردار ٹکر ہوئی۔ سالے! ہمدان اور ولی کے منہ سے اکٹھا نکلا، ابے ہٹا! ہمدان نے شیشے سے سر باہر نکال کے ولی کو دیکھ کے کہا، لیکن تب تک ولی کی گاڑی سے اینا کو نکلتے دیکھا۔ ولی کا میٹر شارٹ ہو چکا تھا، وہ غصے سے باہر نکلا۔ ہمدان نے جب اینا کو دیکھا تو وہ بھی کار سے باہر نکلا۔ ہمدان کی نظر ولی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی لڑکی پہ پڑی۔ ہمدان نے صرف ایک نظر اسے دیکھ کے نظریں پھیر لی۔ اینا ہانی کا کھڑکی پہ جو کہ شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ولی نے ہمدان کو گھورا۔ وہ معذرت کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ سوری سر، وہ ہمدان کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ولی نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور سلام لے کے چھوڑتے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اینا نے ہانی کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا۔ ہمدان بھی ان سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ولی نے گاڑی ریورس کی اور آگے بڑھا لی۔ پیچھے ہمدان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ولی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہانی ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ ہمیشہ رہتا تھا لیکن آج وہ غصے میں تھا۔ ہانی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے نگاہیں سیدھی سڑک پہ جما لی، ورنہ ولی کا کیا پتا اینا کے معاملے میں وہ لحاظ کر لیا تھا، لیکن اس کے معاملے میں وہ لحاظ ہرگز نہیں کرے گا، اٹھا کے کھڑکی سے ہی باہر پھینک دے گا۔ ہانی سوچتے سیدھا شرافت سے بیٹھ گئی۔ ہمدان نے تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ترچھی نگاہوں سے اینا کو دیکھا جو سنجیدگی سے مڑی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ہمدان کو دیکھا تک نہیں۔ ہمدان نے لمبی سانس خارج کی۔ اب تو بس اللہ ہی حامی و ناصر ہو۔ وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمدان نے ان تینوں کی طرف بیچاری نظروں سے دیکھا۔ مسٹر زاہد درانی، مسز زاہد درانی اور اینا سنجیدگی سے ڈنر کر رہے تھے اور ان تینوں میں سے کوئی بھی ہمدان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمدان نے پھر مسٹر زاہد درانی کی طرف دیکھا اور مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ؟ ہمدان منمنایا۔ مسٹر زاہد درانی چپ چاپ اپنی پلیٹ پہ جو کہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی آواز پہ انہوں نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ پوپس؟ اس نے پھر بلایا۔ نو رسپانس۔ بابا، مسٹر زاہد درانی، ابو جی، پاپا، ماں کے شوہر، او ماما کے شوہر۔ اس نے ہر وہ لفظ بول دیا جس سے وہ انہیں مخاطب کر سکتا تھا۔ مسٹر زاہد درانی نے اسے اب کی بار گھورا اور اس کے ان گھورنے پہ اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ پھر سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمدان نے منہ بنایا، مطلب آج اسے معافی نہیں ملے گی۔ امی جان، والدہ حضور، ماما جی، ماں جی، ہمسائے کی آنٹی، سن لو یار۔ مسز زاہد درانی اٹھ کے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کچن کی طرف بڑھ گئیں اور پیچھے وہ انہیں آوازیں دیتا رہ گیا۔ اینا بھی اٹھ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہمدان نے اسے گھورا۔ وہ جانتا تھا اب اینا کو منائے گا تو ہی گھر والے اس کی سنیں گے۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھا تھا، دن والے کپڑوں میں ہی صوفے کی بیک پہ سر رکھے وہ اپنے ماتھے کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ویسے تو اس کی روٹین بہت ٹف تھی لیکن لڑکیوں سے اس کا پالا کبھی نہیں پڑا، لیکن آج دو لڑکیوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ایک عرفہ زمان چودھری اور دوسری ہانی کی دوست۔ رشوت خور! یہ طعنہ اسے بہت چبھ رہا تھا۔ وہ لڑکی ہانی کی دوست نہ ہوتی تو وہ اسے رشوت خور بن کے دکھاتا۔ ولی اٹھا اور فریش ہونے واش روم چل دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سامنے قلم ہاتھ میں پکڑے تیزی سے اپنا قلم کاغذ پہ چلا رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس کے قلم نے اسے یاد کیا تھا اور لکھنے کا دل کر رہا تھا، اور وہ دل کی ماننے والوں میں سے تھی۔ پروشا چودھری کو ایک دنیا لکھاری کے نام سے جانتی تھی۔ ہانی آج مسز چودھری کے پاس سونے والی تھی اور تنہائی پسند پروشا نے اپنے قلم کی کمپنی انجوائے کرنا شروع کر دی۔ تھوڑا سا لکھ لینے کے بعد وہ اٹھی اور کھڑکی کا پردہ وا کیا۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دونوں بالوں کی ایک ایک لٹ چہرے کی طرف تھی۔ کندھوں کے گرد شال لپیٹے وہ رات کی تاریکی میں گم ہو رہی تھی۔
اچانک نظر لان کے اس حصے پر پڑی جہاں اس دن ولی کے دوست کے گریبان پہ اس نے ہاتھ ڈال دیا تھا۔ آلو لفظ یاد آتے ہی وہ کھل کے ہنسی تھی۔ اس بندے کی غصیلی نظریں بھی یاد آئی تھیں، لیکن آلو؟ وہ مسکراتی کھڑکی سے ہٹی اور سونے کے لیے لیٹنے لگی۔ پری والدہ صاحبہ کے ساتھ ڈرامہ دیکھ کے ابھی اٹھی تھی۔ والدہ صاحبہ تو نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں اور پری اپنے نوٹس بکھیر کے بیٹھ گئی۔ جب اس کی موبائل کی ٹون بجی، کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ ہائے، میر شاہ ہیئر۔ صرف ایک میسج تھا اور پری کو لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ میر شاہ کو اس کا پرسنل نمبر کیسے ملا؟ لیکن وہ جانتی نہیں تھی وہ میر شاہ تھا، عالیہ شاہ کا چھوٹا بھائی۔ کسی لڑکی کا نمبر نکلوانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پری نے والدہ کی طرف دیکھا جو نماز پڑھ کے اب سلام پھیر رہی تھی۔ سلام پھیر کے وہ پری کی طرف متوجہ ہوئیں جس کے سردی میں پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ اسے گھبراتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ پری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ موبائل کی اسکرین پہ میر شاہ کا نمبر پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ایک اور میسج آیا تھا۔ پری نے میسج نوٹیفیکیشن سے دیکھ کے موبائل ہی آف کر دیا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا، جہاں 25 منٹ بعد بھی پری کا کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ میر شاہ کا دل کیا اٹھا کے موبائل دیوار میں دے مارے۔ دوسرا ہفتہ بھی کل ختم ہو جانا تھا اور پریش احسن تھی، اسے گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ شرط ہار جائے گا۔ صرف لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی بھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ موبائل سائڈ پہ رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میر شاہ اور ہار جائے؟ کہاں لکھا تھا؟ ہمدان کمرے میں چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ کل اسائنمنٹ بھی سبمٹ کروانی تھی، اوپر سے گھر والے ایسے منہ پھلائے گھوم رہے تھے۔ اینا کو بھی منانا تھا۔ کوئی ایک غم ہے یہاں، وہ سوچتا ہوا بیڈ کے پیچھے کو لیٹ گیا۔ ٹانگیں نیچے قالین پہ لٹکائی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے سرہانے کی طرح رکھے ہوئے تھے۔ اسے سب سے پہلے اینا اور موم ڈیڈ کو منانا تھا۔ چل بیٹا ہمدان، لگ جا کام پہ۔ وہ بولتا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں تینوں وہ صوفے پہ براجمان تھے۔ ہمدان کو پتا تھا اب اسے ایموشنل بلیک میلنگ پہ اترنا پڑنا تھا اور وہ اس میں ماہر تھا۔ وہ جا کے ڈیڈ اور موم کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے موم کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ سوری جانم، یار جانتا ہوں بہت لاپرواہ ہوں، لیکن صرف تم لوگوں کا ہوں۔ سوری، آئندہ نہیں بھولتا اس چوہیا کو۔ یہ جملہ دل میں اینا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اینا نے ڈیڈ کے کندھے پر سر رکھ دیا اور ہمدان موم کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا تھا۔ موم نے اس کے سر میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا ہمدان، لاپروائیاں چھوڑ دو، بڑے ہو گئے ہو، موم نے پیار سے کہا۔ اینا بھی ہلکا سا مسکرائی۔ تینوں صرف اسے احساس دلانے کے لیے منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ ڈیڈ، کیا ہوگا آپ کی بہو کا؟ اینا ڈیڈ کے کندھے سے سر اٹھاتی ہمدان کو دیکھتی خوشی سے بولی۔ ہمدان نے اسے آنکھیں دکھائیں کیونکہ وہ جانتا تھا بینا اسے چڑھانے والی تھی۔ سوچئے، یہ بارات لے کے گئے اور نکاح کے بعد اپنی دلہن وہیں بھول آئے۔ اینا نے مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور مسٹر درانی اور مسز زاہد درانی ہمدان کو دیکھتے مسکرائے۔ ہمدان کو سمجھ نہیں آئی وہ ہنسے یا شرمائے یا اینا کو گھورے۔ وہ کھسیانا سا اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اینا اس کی پشت کو دیکھ کے مسکرائی۔ ولی اور وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عالیہ جانتا تھا کہ وہ پریشان ہے، اسی لیے اس نے آج ریسٹورنٹ بلایا تھا۔ میں پھنس گیا ہوں یار، ایک طرف فرض اور دوسری طرف فیملی، ولی نے پریشان لہجے میں عالیہ کو دیکھ کے بتایا۔ دراصل ولی جس کیس پہ کام کر رہا تھا اسے اس کے متعلق دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ اسے اپنی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہانی کو اس قابل بنا چکا تھا کہ وہ اپنی حفاظت خود کر پائے، اور مسز چودھری تو گھر سے باہر جاتی ہی نہیں تھی۔ بات صرف پروشا چودھری کی تھی اور اس متعلق ولی کو دھمکیاں بھی موصول ہو چکی تھیں۔ وہ دھراہے پہ کھڑا تھا، ایک طرف بہن اور دوسری طرف فرض۔ تم ہانی کی طرح وشا کو بھی ٹریننگ کیوں نہیں دیتے؟ عالیہ نے سیدھے ہوتے اس سے پوچھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ ولی کی دو بہنیں ہیں، کون سی والی وشا ہے، کون سی والی ہانی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے انٹرسٹ لیا۔ دینا شروع کی تھی، لیکن ڈیڈ کی موت کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی ہے۔ ولی نے کرسی سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس کی شادی ہو جائے۔ ولی نے زمین پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے کہا۔ شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے ولی، عالیہ نے اسے سمجھایا۔ کوئی ایسا جو اس کی حفاظت کر پائے، جو خود سے پہلے اسے محفوظ کرے۔ خیر چھوڑ، تو بتا گھر سب ٹھیک ہے؟ ولی نے یکدم بات بدلی تھی۔ عالیہ نے اسے گھورا تھا۔ ان بندوں کی لسٹ میں عالیہ شاہ کا نام آ سکتا ہے جو تیری بہن کی حفاظت کر پائے؟ عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔
آلیار کی بات پہ وہ دھنگ رہ گیا۔ ولی اور آلیار کا رشتہ ایسا ہی تھا، ایک دوسرے کی پریشانی کا حل تھے وہ۔ آلیار نے اس معاملے میں سمجھنے بوجھنے کی زحمت بھی نہیں کی، اسے صرف ولی کی پریشانی سے مطلب تھا، اس کے لیے چاہے اس کو اپنی زندگی میں ایک فرد کا اضافہ ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ولی کچھ بول نہیں پایا۔ موم آ جائیں گی بات کرنے، امید ہے کہ تجھے کوئی اعتراض نہ ہو۔ آلیار شاہ اٹھتا بولا اور ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ ولی نے اس کی پشت کو دیکھ کے کرسی سے ٹیک لگائی۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی سنا کے چل پڑنے والا۔ پیچھے ولی کو وہ سوچ میں ڈال گیا تھا۔ پروش شاہ اور آلیار۔ ولی نے زیر لب دہرایا اور ہلکا سا مسکرایا۔ پری جیسے ہی یونی داخل ہوئی، نظر بے ساختہ اس طرف بڑھی جہاں میر ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے موجود ہوتا ہے، لیکن آج نہ تو وہ خود تھا اور نہ ہی اس کی ہیوی بائک۔ پری نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ ہمدان نے سامنے بیٹھے ہارون کو دیکھا اور پھر سی آر کو دیکھا جو رول نمبر کال کر رہا تھا۔ اس موگلی نے نہیں لگانی اٹینڈنس، پتہ ہے اس کو کہ آج علی نہیں آیا۔ ہارون نے ہمدان کے کان میں سرگوشی کی۔ کلاس میں لڑکے لڑکیاں اپنے رول نمبر پر پریزنٹ بول رہے تھے۔ سی آر نے رول نمبر 20 کال کیا تو ہمدان نے اپنی سیٹ سے نیچے منہ کر کے آواز بدل کے پریزنٹ بولا۔ سی آر نے اوپر کلاس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر رول نمبر کال کیا۔ اس بار ہارون نے پریزنٹ بولا کیونکہ سی آر ہمدان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لگا بھی دے موگلی۔ ہمدان نے سی آر کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن سی آر کو ان سے کوئی پرسنل قسم کا مسئلہ تھا، اس لیے اس نے اس بار علی کا نام بول دیا، اور علی صاحب تو کلاس میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب کی بار وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ ہمدان نے سی آر کو غصے سے دیکھا، وہ جان بوجھ کے اب ہمدان دورانی سے پنگا لے رہا تھا۔ یہ موگلی بہت ہوشیار ہوتا جا رہا ہے، ہارون نے سامنے کھڑے سی آر کو دیکھتے کہا۔ سی آر کی صحت کا خیال رکھتے وہ اسے موگلی بلاتے تھے۔ ہمدان چپ رہا اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب کلاس سے نکل رہے تھے تو ہمدان نے آگے چلتے سی آر کے بیگ سے فائل نکال لی، کیونکہ آج اسائنمنٹ کی آخری تاریخ تھی۔ موگلی؟ سی آر ہمدان کی آواز پہ مڑا، اس نے فائل دکھائی۔ جانی، علی کے پریزنٹ لگا دینا اور فائل لے لینا۔ ہمدان کہتا مڑا۔ سی آر نے اپنا بیگ چیک کیا جو کہ خالی تھا۔ سی آر اس کی طرف بھاگا۔ میں تمہارا سر کو بتاؤں گا۔ اپنا چشمہ اوپر کرتے سی آر نے اسے دھمکی دی۔ دیکھ موگلی، یہ ہمارے آپس کی بات ہے، ٹیچر اگر انوالو کیا تو… ہمدان نے بے ساختہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ سی آر نے دانت کچاتے اسے دیکھا اور شرافت سے بیگ سے حاضری والا رجسٹر کھول کے علی کی حاضری لگائی۔ اسی لیے میں تیرا فین ہوں موگلی، سمجھدار بہت ہے تو۔ ہمدان نے اس کی طرف فائل بڑھاتے اس کی تعریف دی۔ موگلی نے غصے سے فائل اس سے چھینی۔ ہارون نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہوئی بلا؟ اینا نے کتاب کو دیکھتے ہوئے ہانی اور پری سے کہا۔ ان دونوں نے حیرانگی سے دیکھا جو پڑھتے پڑھتے ایک دم سے بیزار لہجے میں بولی تھی۔ ہانی نے پری کو دیکھا جیسے پوچھا ہو اسے کیا ہوا۔ پری نے کندھے اچکا دیے، کیا معلوم یار، ابھی تو ایڈجسٹ بھی نہیں ہوئے اور مٹ بھی آ گئے ہیں، مجھے یہ ٹاپک نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ اینا نے بیچارے لہجے میں کہا۔ پری اور ہانی نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ایکسکیوز می۔ گمبھیر مردانہ آواز پہ ان تینوں نے مڑ کے دیکھا۔ میشا اپنی بھرپور وجاہت لیے نک سک سا تیار وہاں کھڑا تھا، بیگ کو کندھے پہ ایک طرف ڈال رکھا تھا، شاید وہ ابھی ابھی یوں نہیں آیا تھا۔ پری نے اسے دیکھ کے سوچا۔ اینا اور ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہ ٹاپک سمجھا دوں؟ وہ شائستہ لب و لہجہ اپناتے گویا ہوا اور اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جسے اینا گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اینا نے پری اور ہانی کی طرف دیکھا۔ یا تو اس بندے کو ہر ایک کی مدد کرنے کا شوق تھا یا وہ ان تینوں کی مدد کے لیے حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ پریشے احسن نے تو اس کی طرف ایک دفعہ دیکھ کے اپنی کتاب پہ نظر جھکا لی۔ میر کو پری کا نظر انداز کرنا کھلا تھا لیکن وہ بہت خاموش رہا۔ اینا نے سائڈ پہ ہوتے اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ پری کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ پری کے دل کی دھڑکن بڑھی اور میر نے سمجھاتے ایک دفعہ بھی پری کی طرف نہیں دیکھا۔ سمجھانے کے بعد وہ مسکراتا اٹھا اور گھاس سے اپنا بیگ اٹھا کے کندھے پہ لٹکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، پری نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ پری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میر اس کے دیکھنے پہ ہلکا سا مسکرایا۔ پری نے فوراً نگاہ پھیری تھی۔ میر مسکراتا پلٹ گیا۔ جیسے ہی وہ پلٹا اس کی آنکھوں میں وحشت صاف ظاہر ہوئی تھی۔ صرف ایک ہفتہ تھا اور اب تو میشا کو زمین آسمان ایک کرنا پڑتا، وہ کر دیتا۔ ایک مڈل کلاس لڑکی اسے نہیں ہرا سکتی۔ ولی کو ہو کیا گیا ہے بھلا، یہ بات ہے کرنے والی؟ وہ کمرے میں چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ ہانی اسے بولتے ہوئے چکر لگاتے خود بیٹھ پہ شرافت سے بیٹھی ملاحظہ کر رہی تھی۔ کچھ بول بھی لو۔ وشا کو ہانی کی خاموشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں کیا بولوں؟ ہانی نے منہ بسورتے کہا۔ مجھے نہیں کرنی یار شادی۔
وشا روحانسی ہوتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میری کروا دے پلیز، ہانی جوش سے بولی تھی۔ وشا نے اسے گھورا۔ اگر بھیا کہہ رہی تو کچھ سوچ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ ولی کی حمایت میں بولتی، وشا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وشا جانتی تھی وہ ولی کی چمچی تھی۔ ہانی خاموش ہو گئی۔ ولی کو نہ جانے کیا ہوا، اچانک اس نے گھر آ کر اس کی شادی کا بم پھوڑا تھا، اور تو اور اس نے مسز چودھری کو بھی نہ جانے کیا کہہ کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا تھا۔ ولی نے صرف وشا کو بتا دیا کہ اسے ولی کے دوست کے گھر والے دیکھنے آئیں گے۔ اس سے زیادہ نہ ایک لفظ ولی نے اسے کہا، نہ ہی ولی نے اس کی سنی۔ اور وشا جانتی تھی وہ ولی کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ منع نہیں کر سکتی، لیکن وہ تو منع کر ہی سکتا ہے نا جو رشتہ لائے گا۔ ہنی نے بات کرتے بیڈ کی بیک سے ٹیک لگاتے مفید مشورہ دیا۔ ہائے سچی! وشا نے اس کے گھٹنے پہ جوش سے ہاتھ رکھا۔ جانے انجانے میں ہانی عقل مندی کا مظاہرہ کر گئی تھی، لیکن اس بندے کا نمبر؟ ہانی نے سیدھے ہوتے پوچھا۔ ولی کے موبائل سے۔ اٹھو۔ ہانی کا ہاتھ کھینچتے وشا ولی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ولی شاور لے رہا تھا۔ ہانی اور وشا نے چھپتے چھپاتے ولی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہانی نے کمرے میں جھانکا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان دونوں نے آہستہ آہستہ کمرے میں قدم رکھے۔ ایک ایس پی کے کمرے میں وہ دونوں چوری چھپے داخل ہو رہی تھیں۔ ولی کا موبائل بیڈ پہ موجود تھا۔ وشا نے جلدی سے اٹھایا۔ شکر ہے اس کے موبائل پہ پاسورڈ نہیں تھا، اور یہ بھی شکر ہے کہ انہیں ولی کے دوست کا نام بھی معلوم تھا۔ وشا نے جلدی سے کال لاگس چیک کی۔ اوپر ہی آلیار شاہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے نمبر کا اسکرین شاٹ لے کے جلدی سے ولی کے موبائل سے ہی اپنے واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے اس نے ہسٹری ڈیلیٹ کی تھی۔ موبائل بیڈ پہ پھینکے وہ دونوں مڑی ہی تھیں کہ ولی صاحب واش روم سے برآمد ہوئے۔ وشا اور ہانی نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ ولی نے دونوں کو دیکھ کے نرم لہجے میں پوچھا۔ دونوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ کیا ہوا؟ ولی ان دونوں کے قریب آتے موبائل کی طرف دیکھتے ان دونوں سے پوچھا۔ ان دونوں نے بھی مڑ کے ولی کے موبائل کو دیکھا، جو کہ پہلے بیڈ پہ سیدھا پڑا تھا اور اب الٹا۔ دونوں نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ولی نے مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ولی کے اندر کا اے ایس پی جاگتا، اس سے پہلے ہی ہانی بولی، ہم آپ کو بلانے آئے تھے، چائے ساتھ پیتے ہیں۔ ہانی کو بروقت بہانہ مل گیا تھا۔ ولی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم لوگ چلو، میں آتا ہوں۔ ولی کے کہنے پہ وہ دونوں شرافت سے باہر نکل گئیں۔ ولی نے ایک دفعہ ان کی پشت دیکھی اور دوسری دفعہ موبائل، اور پھر سر جھٹکتا ان کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ وہی پری صحن میں کھڑی ہو کے والدہ کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ کھانا وہ پہلے ہی بنا چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ والدہ کا سر کنگھی کر کے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ اسے روٹی بنانی تھی۔ اس نے چولہے پہ آگ جلائی اور روٹی بیلنا شروع کر دی۔ والدہ صاحبہ کے پاس کوئی محلے کی عورت آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹی کا کہیں کرنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ پری کے کان میں اس عورت کی آواز ٹکرائی۔ ایک تو ان عورتوں کو میرے رشتے کی بڑی فکر ہے، پری نے روٹی توے پہ ڈالتے کہا تھا۔ ابھی پڑھ رہی ہے۔ والدہ صاحبہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اس عمر کی ہے میری بھانجی، ماشاءاللہ سے 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس عورت کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی بھانجی پڑھی بھی تو نہیں ہے موسی جی، پری نے کچن سے ہی جواب کیا تھا۔ جانتی تھی امی تو کچھ نہیں بولے گی۔ عورت کو پری کا جواب دینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ گز بھر لمبی زبان ہے اس کی، کچھ سکھا لو، پڑھا کے کون سا ڈی سی لگوانا ہے، میں تو بھائی بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ عورت منہ پہ دوپٹہ رکھتے اپنی سناتے یہ جا وہ جا، اور پری نے کچن کے دروازے سے امی کو غصے سے دیکھا۔ والدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کی تاکید کی تھی۔ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے امی؟ پری بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ والدہ خاموش رہی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں اب؟ پری کو غصہ آیا تھا۔ اس عورت کے سامنے تو امی نہیں بولی، اس کے سامنے تو اپنی بڑھاس نکال لیں۔ لوگ بولنے لگ جائیں تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ امی نے گہری بات کر دی تھی۔ وہ وضو کے لیے بڑھ گئیں اور پری وہیں کھڑی رہ گئی۔ والدہ نے بچپن سے اسے لوگوں کی باتوں پہ خاموش رہنا ہی سکھایا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ بول جاتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے موبائل دیکھا۔ ہانی کا میسج تھا، وہ صبح نہیں آ رہی یونی۔ اس کے میسج کا رپلائی کر کے پری نے میر کا نمبر دیکھا جو جوں کا توں پڑا تھا۔ پری نے وہ میسج ڈیلیٹ کر کے نمبر بھی ڈیلیٹ کیا اور پھر اپنی کتابوں کی طرف دھیان دیا۔ ہمدان گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے اور اینا لاؤنج میں چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ ہمدان نے اینا کو کال ملائی۔ لاؤنج میں چکر لگاتی اینا کا موبائل بج اٹھا۔ اتنے سناٹے میں موبائل کی چنگاڑتی آواز نے اضطراب پیدا کر دیا۔ اینا موبائل کو سائلنٹ پہ کرنا بھول گئی تھی اور اب کال یس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اینا نے روحانسی ہوتے موم ڈیڈ کے کمرے کی طرف دیکھا اور جلدی سے یس کرتے وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھولو۔ ہمدان نے اتنا کہہ کے کال بند کر دی۔
اینا نے پہلے پیچھے دیکھا، کسی کے نہ ہونے کا یقین کرتے وہ گیٹ کھولنے لگی۔ گارڈ بھی مست سو رہا تھا۔ زاہد سنے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، دیکھ کے آئیں ذرا۔ مسز زاہد درانی نے اٹھ کے بیٹھتے مندی مندی آنکھوں سے ساتھ لیٹے اپنے شریک حیات کو اٹھایا۔ وہ ان کی بات سنتے اٹھے اور باہر کی طرف بڑھے۔ کھول بھی لو، ڈیڈ اٹھ جائیں گے چڑیل۔ اینا سے گیٹ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو حمدان نے اسے آہستہ آواز میں ڈانٹتے کہا۔ گیٹ کھول کے اینا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حمدان نے اسے پرے کیا اور خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خالی ہاتھ دیکھ کے اینا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ حمدان کے بچے، میرا پیزا کدھر ہے؟ اندر کی طرف بڑھتے حمدان کو پیچھے سے شرٹ سے پکڑ کے روکتے اینا تقریباً چلائی، لیکن بالکل آہستہ آواز میں، کون سا پیزا؟ حمدان انجان بنا تھا۔ اینا کا منہ کھل گیا۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پیزا کھانے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی لائے گا، بشرط یہ کہ وہ جا کے اس کے دروازہ کھولے، لیکن اب وہ بے وفائی کر رہا تھا۔ حمدان اندر کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ کو لاؤنج میں کھڑے دیکھ اس کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ اوہ تیری حمدان، اس نے زیر لب کہا۔ زاہد صاحب سینے پہ ہاتھ باندھے اینا کے پیچھے سے اسے گھور رہے تھے۔ حمدان نے پیچھے کھڑی اینا کو دیکھا جو کہ مسکرا رہی تھی۔ اگر حمدان کو کوئی بچا سکتا تھا وہ اینا ہی تھی، لیکن وہ تو اس سے بے وفائی کر چکا تھا۔ حمدان نے منت بھری نظروں سے اینا کو دیکھا۔ بچا لے چویا، کل پکا پیزا کھلاؤں گا۔ دل کے ساتھ آنکھوں سے بھی منت کی گئی تھی۔ اینا اس کے پاس سے جمائی روکتے ڈیڈ کے گلے لگی اور گڈ نائٹ بولتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حمدان نے منہ پہ معصومیت کا لبادہ اڑ کے ڈیڈ کو دیکھا۔ وہ باپ بیٹا لاؤنج میں کھڑے تھے اور حمدان زاہد درانی کی عدالت میں پیش تھا۔ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے تحمل سے پوچھا۔ ڈیڈ، حمدان منمنایا۔ کہاں گئے تھے حمدان؟ انہوں نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ وہ پیزا کھانا تھا۔ حمدان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ جھوٹ بولنا اسے آتا نہیں تھا۔ تمہاری اگلے پورے مہینے کی پاکٹ منی بند۔ انہوں نے سزا سنائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈیڈ یار، حمدان روحانسا ہوا تھا، لیکن وہ انسنی کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حمدان بھی منہ بسورتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چاروں ناشتہ کر رہے تھے۔ ہانی تم آج تیار نہیں ہوئی، جانا نہیں ہے کیا؟ ولی نے ہانی کو دیکھتے پوچھا۔ ہانی کا نوالا لبوں تک رک گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی وشا کو دیکھا۔ ولی میں نے اسے چھٹی کروائی ہے، کوئی کام تھا؟ وشا جلدی سے بولی تھی۔ ولی نے سر اس بات میں ہلا دیا اور مسز چودھری سے پیار لیتے وہ روانہ ہوا تھا۔ تینوں نے اسے دیکھتے اس کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ وہ دونوں یونہی جا رہے تھے۔ گاڑی میں روز کی نسبت آج بالکل خاموشی کا راج تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ اینا کو رات سے حمدان کی بے وفائی کا غصہ تھا تو حمدان اس سے ناراض تھا کہ اس نے ڈیڈ کے سامنے اسے نہیں بچایا۔ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے تھے۔ کروں؟ وشا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتے ہانی سے پوچھا۔ وہ دونوں وشا کے کمرے میں نیچے قالین پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی تھیں۔ ہانی نے اپنی گود میں کشن رکھا تھا، جبکہ وشا موبائل پہ عالیہ شاہ کا نمبر دیکھتے اس سے پوچھ رہی تھی کہ کرے کال۔ ہانی نے اس بات میں سر ہلایا تو وشا بھی کال ملانے لگی۔ یس کا بٹن دبانے لگی تو ہانی بولی، 1 منٹ آپی۔ اس کے چہک کے کہنے پہ وشا نے ڈر کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہے، ڈرا کیوں رہی ہو؟ وشا نے اسے ڈانٹا تھا۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ وہ دونوں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے درود پڑھا کرتی تھیں۔ وشا نے اور ہانی نے زیر لب درود پڑھا اور وشا نے ہانی کی طرف دیکھا، سر اس بات میں ہلایا اور یس کا بٹن دبا دیا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں کرسی پہ بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھول رکھا تھا، ساتھ ہی ٹیبل پہ اس کا موبائل پڑا تھا۔ عالیہ شاہ کا سارا دھیان لیپ ٹاپ پہ کھلی فائلز پہ تھا۔ وہ ایک ایک لفظ کو دھیان سے پڑھ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ عالیہ نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹائے بغیر فون اٹھا کے کان پہ لگایا تھا۔ عالیہ شاہ اسپیکنگ۔ لیپ ٹاپ پہ ہی نظریں گاڑے وہ مخصوص لب و لہجے میں گویا ہوا۔ وشا کے ہاتھ میں موبائل اسپیکر پہ تھا جب دوسری طرف سے آواز آئی، عالیہ شاہ اسپیکنگ۔ ہانی نے وشا کو دیکھا۔ وشا نے اپنا حلق تر کیا۔ مجھے ملنا ہے آپ سے۔ بمشکل ایک جملہ اس کے لب سے ادا ہوا تھا، مجھے ملنا ہے آپ سے۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز نے عالیہ شاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کے نمبر دیکھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے اپنی کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ ڈو آئی نو یو؟ گھمبیر آواز میں اس نے فون کی دوسری طرف موجود ہستی سے سوال کیا۔ عالیہ کے سوال پہ وشا نے تھوک نکلا، میں ایس پی ولی چودھری کی بہن ہوں، پر وشا چودھری۔ وشا کے پاس اپنا تعارف کروانے کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے اس نے بتا دیا۔ وہ جو بڑے آرام سے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وشا کے تعارف پہ ایک دم سیدھا ہوا۔ بات صرف وشا کی ہے، وہ بہت حساس ہے۔
ولی کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فون کان سے ہٹا کے اسکرین دیکھی، جیسے وشا نے تو اسے ویڈیو کال کی ہو۔ میرے آفس آ جائے، ایڈریس میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح صرف اپنی سنائی تھی اس نے اور کال کاٹ دی۔ نہیں پلیز، میں آپ کے آفس نہیں۔ اس سے پہلے کہ وشا منع کرتی وہ کال کاٹ چکا تھا۔ بدتمیز۔ وشا نے کال کاٹے جانے پہ اس کی شان میں گستاخی کی۔ کال اتنی مشکل سے کی تھی، کہاں اس کے آفس جانا۔ اب ہانی نے پوچھا اور وشا منہ بناتی رہ گئی۔ اب جو کرنا تھا اللہ کو کرنا تھا۔ ہانی آج یونی نہیں آئی، بس پری اور اینا ہی تھیں۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب میر کا پورا گروپ سامنے گارڈن میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ دونوں اگنور کرتی اسی گارڈن میں ذرا سے فاصلے پہ ایک بینچ پہ بیٹھ گئیں۔ پری اینا کو کتاب کھولے گھر کی کوئی بات بتانے میں مگن تھیں جب کسی نے مخاطب کیا۔ دونوں نے گردن موڑ کے آنے والے کو دیکھا۔ ان کے کلاس کا ایک لڑکا کچھ فاصلے پہ کھڑا پری کو بلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹس تھے۔ وہ آگے آیا اور پری بینچ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے نوٹس پری کی طرف بڑھائے اور پری نے ہلکا سا مسکراتے اسے نوٹس لیتے تھینکس کہا۔ وہ بھی مسکراتا پلٹا۔ عادل، پری نے اسے آواز دی۔ وہ رکا اور مڑا۔ پری، مجھے صرف میرے اپنے بولتے ہیں، آپ پری سے ہی بولے نیکسٹ ٹائم سے، اس نے نرم لہجے میں اس لڑکے کو کہا۔ وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا اور پری مسکراتی واپس بیٹھ گئی۔ میر جو کہ اپنے گروپ کے ساتھ وہاں بیٹھا پری کے آنے سے پہلے چہک رہا تھا، اس نے یہ سارا سین اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پری مسکراتے اس لڑکے سے بات کر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ ہادی نے میر کے چہرے کی سرخی دیکھی تو گردن موڑ کے میر کی آنکھوں کے مرکز کو دیکھا جہاں پری اب بیٹھ رہی تھی، اور وہ لڑکا مڑ چکا تھا۔ ہادی نے میر کو غور سے دیکھا جس کے اچھے بھلے موڈ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ میر نے پاس گھاس کو غصے سے اکھیڑ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ نظر ابھی بھی پری پہ تھی جو کہ اب اینا کو نوٹس دکھا رہی تھی۔ ہادی نے سر جھٹکا۔ ہمدان آج بہت خاموش تھا، اس لیے دورانی ہاؤس میں بھی خاموشی کا راج تھا۔ شام کا وقت تھا اور اینا اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ہمدان اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا تمیز سے اپنے موبائل میں گم تھا، جبکہ ٹامی بھی ہمدان کی کرسی کے قریب بیٹھا منہ نیچے کیے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھر تھا اور سکون سے بیٹھا تھا۔ نہ تو یہ بات اینا کو ہضم ہو رہی تھی، نہ ہی ٹامی کو۔ اینا نے ترچھی نگاہوں سے ہمدان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ جانتی تھی اس بار اسے ہمدان کو منانا پڑے گا، کیونکہ ہمدان پیزا اسے دوسرے دن بھی کھلا دیتا۔ وہ اپنے وعدوں سے مکرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اینا اس کی طرف بڑھی اور اس کی کرسی کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا، آپ زیادہ شوخی نہ مارو، سوری، اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ اس کے کہنے پہ ہمدان نے اسے گھورا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا اینا فوراً بولی، ہمدان سوری نا، مان بھی جاؤ اب۔ اینا نے منت کی تھی، ڈیڈ نے میرے پورے منتھ کی پاکٹ منی بند کر دی مس اینا دورانی، تم دے دینا مجھے پیسے، مان جاتا ہوں۔ وہ ابھی بھی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اینا 2 منٹ سوچنے پڑی تو وہ مڑ گیا۔ اینا جانتی تھی ڈیڈ تو اسے اضافی پیسے دے ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لے لینا۔ اس نے ہمدان کا بھلا سوچا تھا، اس کی یہاں پہ وہ جوش سے مڑا۔ سچی نا؟ اس نے انگلی اٹھا کے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں ہاں، لے لینا۔ اینا نے اسے اپنی ٹون میں واپس آتے دیکھ کر کہا، اوکے بوس، معاف کر دیا، کیا یاد کرو گی کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ فرضی کالر جھاڑتا بولا تھا، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ اینا نے کرسی پہ دوبارہ بیٹھتے بیزاری سے کہا۔ ہمدان نے سر جھٹکا اور جیسے ہی وہ مڑا اس کی آنکھوں میں مخصوص شیطانی چمک نمودار ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اینا کو چکما دے چکا تھا، کیونکہ ڈیڈ کو تو وہ صبح ہی منا چکا تھا اور اب اینا سے بھی اس نے رقم کے لیے ڈیل کر لی تھی۔ اینا سے تو وہ اپنی محنت کے پیسے وصول کرے گا بھائی۔ کون سی محنت؟ ارے یار، پورا دن سنجیدگی کا ڈرامہ کرنا آسان تھوڑی ہے، یہ محنت ہی تھی۔ ہمدان دورانی اور اس کی محنت۔ پرسوں تیار رہیے گا، آپ کو جگر کی طرف جانا ہے۔ وہ تینوں ڈنر کر رہے تھے جب عالیہ شاہ نے مسز شاہ کو دیکھتے کھانا کھاتے کہا۔ صرف ڈنر کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ تینوں ساتھ بیٹھتے تھے۔ ولی کی طرف، خیریت؟ مسز شاہ سوالیہ انداز لیے گویا ہوئی، جو کہ جب ولی اور عالیہ ساتھ پڑھتے تھے تو ولی اکثر شاہ ولا آ جایا کرتا تھا، اور مسز شاہ بھی اس کے والد کی وفات پہ چودھری ہاؤس گئی تھیں۔ میر شاہ ان دونوں سے لاتعلق کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ولی کی بہن ہے پروشا چودھری، اس کے لیے میرا رشتہ لے کے جانا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اسی لیے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے اس نے بڑے سکون سے ان دونوں پر بم پھوڑا۔ مسز شاہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ میر کا نوالا لبوں پہ آ کے رک گیا تھا۔ وہ حیرت سے عالیار کو دیکھ رہا تھا۔ کل تک تو وہ شادی کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا اور آج وہ اچانک رشتہ لے کے جانے کی بات کر رہا تھا۔ اینڈ دیٹس مائی فائنل ڈیسیژن۔ ان دونوں کی نظروں کا مفہوم سمجھتے عالیہ شاہ نے 5 لفظوں میں انہیں باور کروایا تھا کہ نا کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ صرف بتا رہا ہے، پوچھ نہیں رہا۔
میر شاہ مسکرایا تھا اس کے انداز پہ اور مسز شاہ نے پہلو بدلا، جبکہ آلیار شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ وہ تینوں مسز چودھری کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہ ان تینوں کی روٹین تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کے موم کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ پرسوں اتوار تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی آلیار نے ولی کو بتایا کہ وہ اور موم پرسوں رشتے کی بات کرنے آئیں گے۔ ولی اس معاملے میں جلد بازی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے آلیار پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن وہ وشا کو اتنی جلدی رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کیس کے شفایدات کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور ہر روز اسے کوئی نئی دھمکی موصول ہوتی تھی۔ وہ دھمکیوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان دھمکیوں کے جواب میں اقدامات کر رہا تھا۔ ایک دفعہ وشا مضبوط ہاتھوں میں چلی جاتی تو ہانی کو وہ پہلے ہی سخت کر چکا تھا اور گھر کی حفاظت کے لیے اس نے 2 اور گارڈز کا انتظام کر دیا تھا۔ پھر اسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کیس جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کیس پہ اس نے پچھلے 4 سال دن رات ایک کیے تھے اور اب وہ بزدل آفیسرز کی طرح منزل کے عین قریب آ کے اپنے قدم واپس نہیں لے سکتا تھا۔ اسی لیے اس معاملے میں اسے وشا اور گھر والوں پہ زبردستی بھی کرنی پڑتی تو وہ کر لیتا۔ پرسوں آلیار شاہ اور اس کی موم آئیں گی رشتے کی بات کرنے۔ ولی نے موم کے ہاتھوں کو پکڑتے پیار سے کہا۔ وشا اور ہانی صوفے پہ براجمان تھیں اور ولی مسز چودھری کے ساتھ بیڈ پہ۔ مسز چودھری نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مسز چودھری کو ولی ہر بات سے آگاہ کر چکا تھا۔ وشا اور ہانی نے ان دونوں کو دیکھا اور مسز چودھری کو۔ وشا 2-3 دن سے ولی کو دلائل دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اس کی شادی کے نقطے پہ آ کے اٹک گیا تھا۔ وشا کمرے سے خاموشی سے نکل گئی۔ وہ چاہ کے بھی ولی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس کے بھی اپنے بہت سے خواب تھے۔ ہانی نے پیچھے ولی کو دیکھا۔ وہ پرسکون تھا، جیسے جانتا ہو اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دائیں ہاتھ میں موبائل تھا جسے وہ بال کی طرح گھما رہا تھا، جبکہ بایاں ہاتھ گھٹنے پہ تھا۔ وہ مسلسل پری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں پہ شرط لگائی تھی۔ لڑکیاں تو پہلے ہفتے ہی اس کے ساتھ ڈیٹ پہ چلی جاتی تھیں اور وہ انہیں کلب لے کے بھی جاتا تھا۔ ان سے گھنٹوں چیٹ بھی کرتا اور جب دل بھر جاتا وہ چھوڑ دیتا تھا۔ شرط جیتنے کے بعد وہ پیسے نہیں لیتا تھا، بس اسے شرط جیتنے کی لت لگ گئی تھی۔ چیلنجز تو اسے بچپن سے پسند تھے، لیکن اس بار جو ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا، بہت زیادہ غلط، کیونکہ نہ تو پری اس کے ساتھ ڈیٹ پہ گئی اور نہ ہی اس نے میسج کا رپلائی کیا۔ ان سب کے باوجود بھی وہ اس کے سر پہ مسلسل سوار تھی۔ کل شرط کا آخری دن تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ہار چکا ہے۔ اسے شرط ہارنا بالکل بھی نہیں کھل رہا تھا، کیونکہ اگر وہ ہار بھی جاتا تو کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میر شاہ کو کچھ کہے۔ لیکن پری، اوف میر، جسٹ اسٹاپ اٹ مین۔ اس نے موبائل گھما کے نیچے قالین پہ پھینکا تھا اور خود کو کوسا۔ لائٹ آف کرتے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن ابھی تو اس کا سکون برباد ہونے کی شروعات ہوئی تھی۔